بات کیجیے شام کربلا جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا امام زین العابدین حضرت علی اوسط یہ میدان کربلا سے واپس آنے لگے اپنے اعزا و اقارب اپنے رفقا کے ہمراہ، اس وقت ان کے خاندان کے جو لوگ تھے ان کی لاشیں میدان کربلا میں ایسے ہی پڑی ہوئی تھیں، کسی نے ان کی تدفین بھی نہیں کی تھی، اور بہت سارے ایسے حضرات بھی تھے جن کے جسم پڑے تھے لیکن سر تن سے جدا ہوئے تھے۔ سروں کو تو نیزوں پر چڑھایا گیا لیکن تن جو جسم کا باقی حصہ تھا وہ وہیں کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا۔ ان حالات میں شیر خدا کی بیٹی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی پیاری بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتوں کا آپ پہ درود ہو، آپ کے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کی آل اور آپ کے کنبہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیسا مذموم سلوک کیا کہ لاشیں بغیر کفن کے پڑی ہیں اور سر تن سے جدا ہوئے ہیں۔ اس بے بسی اور بے کسی کی حالت میں کوئی ان کی تدفین کرنے والا بھی نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو نے بہت سے لوگوں کو رولا دیا، اور ان حالات میں فرات جو دریا تھا اس کے کنارے چند لوگ رہتے تھے، قبیلہ بنو اسد سے ان کا تعلق تھا۔ ان لوگوں نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی، جن کے جسم میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے۔ حاضرین محترم، اب جب یہ قافلہ میدان کربلا سے واپس کوفہ کی طرف جانے لگا تو اس وقت سیدہ زینب اس قافلے کی قیادت کر رہی تھیں۔ اس قافلے کو قیدی بھی بنایا گیا، اور ان کے رفقا کے جو سر تھے ان کو نیزوں پر چڑھایا ہوا تھا۔ تو ایک مقام پر سیدہ زینب پہنچی تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، فیملی کے لوگوں کو گنا تو حضرت سکینہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی بیٹی نے ان کو نہ پایا۔ قافلے والوں سے کہا تم بیٹھ جاؤ، لگتا ہے جس مقام پر ہم پیچھے بیٹھے تھے کچھ دیر کے لیے امام حسین کی سکینہ وارے گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنی اس پیاری بھتیجی اور اپنے بھائی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہزادی کو تلاش کرتے ہوئے واپس پلٹ کے پیچھے آئیں۔ جب آپ واپس پلٹ کے پیچھے آئیں تو ایک مقام پر دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت نے حضرت سکینہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا کہ عورت، تیرا شکریہ تو نے میری بھتیجی، میرے شہید بھائی شہید اعظم سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لخت جگر، اس نشانی کو سنبھال کے رکھا۔ اس نقاب پوش عورت سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، اے عورت تو اپنا تعارف تو کروا، تو ہے کون؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ سامعین محترم، اس نقاب پوش عورت نے کہا
نقاب بٹایا, چہرے سے حجاب کو اٹھایا, اور پھر وہ کہنے لگی زینب اپنی ماں فاطمہ کو بول گئی. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کی روح پاک آئی ہوئی تھی, روح پاک آئی تھی, جو اپنی پوتی حضرت سکینہ کو دلاسا دے رہی تھی, حوصلہ کر رہی تھی, حوصلہ افزائی کر رہی تھی, لاڈو پیار کر رہی تھی. اور پھر سیدہ زینب کی قیادت میں یہ قافلہ ایک اور مقام پر پہنچا. تو وہاں ایک گھر تھا, ایک عورت کا گھر تھا. اس عورت نے انہیں قیدی سمجھ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, کپڑے دیے, پانی دیا, اور طعام جو اس وقت حاضر تھا وہ ان کی خدمتوں میں پیش کیا. اور اس عورت کا مائنڈ, گمان اور سوچ یہ تھی کہ یہ قیدی لوگ, اور وہ بھی کسی کی وصیت پہ عمل کر کے ان کی مہمان نوازی کر رہی تھی, میزبانی کا شرف حاصل کر رہی تھی. جب اس عورت نے خاندان رسول کی خدمت کی, مہمان نوازی کی, میزبانی کا شرف اس نے حاصل کیا, حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے پوچھا, اے عورت تو کون ہے, ذرا تو اپنا تعارف تو کروا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی, تم لوگ کہاں سے آئے ہو, کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے, کس فیملی سے تمہارا تعلق. بس میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا, حسن سلوک اس لیے کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک زمانہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گزارا تھا, اور جب میں حضرت فاطمہ کے گھر سے رخصت ہونے لگی, رسول اللہ کی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ تو ہماری باندیوں میں شامل ہے, ہمارے یہاں تو باندھی رہی ہے, کنیز رہی ہے, ہماری خدمت گزار رہی ہے. یاد رکھنا جب تیرے گھر کبھی کوئی قیدی آ جائیں, ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو میں نے اپنی اس مالکن مصطفیٰ کی شہزادی حسن و حسین کی امی حضرت فاطمہ کی وصیت پہ عمل کر کے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا, تمہاری مہمان نوازی کی. حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کتنا مشکل ہوتا ہے, بھائی کو بھی قربان کر دیا, 2 بیٹوں کو بھی رائے خدا میں قربان کر دیا, اور 5 بھائیوں کو, امام حسین کو ملا کے 6 بھائیوں کو کربلا کی تپ تپی ہوئی زمین میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قربان کر دیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضرت زینب کی. اس مہمان نواز عورت سے یہ کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جب میں سیدہ فاطمہ کے گھر کام و کاج کیا کرتی تھی, اس زمانے میں اس وقت حضرت فاطمہ کے گھر میں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی تھی ایک زینب, اور ان کے 3 بیٹے تھے, امام حسن, امام حسین اور حضرت محسن. امام حسن کا بھی سنا کہ انہیں زہر دیا گیا, وہ بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے. اور حضرت محسن تو بچپن میں ان کے بیٹے حضرت محسن وفات پا چکے تھے. اب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش, میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا, میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب کو دیکھ لوں اور سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں. اس مہمان نواز عورت نے, جس عورت نے اہل بیت کی اس قافلے کی, خاندان رسول کی مہمان نوازی کی تھی, اس نے کہا کہ بس میری یہ آرزو ہے. سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, زاروں قطار رو رہی تھی, اور رو رو کے اس عورت سے کہنے لگی اے عورت, تیرے حق میں ہماری دعا قبول ہوگی. تو جس سے گفتگو کر رہی ہے یہی حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب ہے, اور نیزے پہ سر حسین کا ہے, نیزے پہ سر حسین کا ہے. تو جس سے گفتگو کر رہی ہے یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. خراب. امام الانبیاء کے غلاموں, پھر کیا ہوا؟ یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ میں اس سے جانا تھا.
کسرے عمارت میں سر نہ پہنچ سکا. خولی نامی آدمی بدبخت کے پاس امام حسین کا سر تھا. وہ رات کو اپنے گھر لے گیا. وہ اپنے گھر لینے سے پہلے, اچھا وہ سر حسین کو جب وہ اپنے گھر لے کر گیا تو اس کی بیوی نے سر حسین کو دیکھا. اس نے کہا بیوی سے میں بڑا خزانہ لایا ہوں. کہا کیا لایا؟ کہا سر حسین. اس نے کہا آج کے بعد میری تیرے راستے جودا, میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا. تو رسول اللہ کے خاندان کو قتل کر کے اور رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت امام حسین کا سر لے کے آ گیا. اس نے ایک برتن میں رکھا, اوپر سے ڈانپ دیا. تو اس ہولی کی بیوی نے کہا کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا سر حسین سے آسمان تک ستون کے برابر ایک نور جا رہا تھا, ستون کے برابر. اس نے اپنے شوہر کا بچھونا چھوڑا, امام حسین کے سر کے پاس آ کے بیٹھ کی. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سر حسین سے ستون کے برابر آسمان تک نور کی شعائیں جاری تھی. نور علی نور تھا سر حسین سے آسمان تک کے برابر جو جگہ تھی ستون جتنی, وہ نور علی نور تھی. اور پھر حاضرین محترم, ایک اور آدمی تھا عیسائی راہب. اس کے پاس سر حسین کیسے گیا اور پھر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے کیسے معلومات کیا, وہ بھی آپ سے عرض کروں گا. اس سے پہلے ایک اور بات, عبید اللہ ابن زیاد جس نے رسول اللہ کے گھر والوں کو شہید کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا, جب یہ کوفہ اس کے پاس خاندان رسول پہنچا, رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنایا گیا. اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد اور حضرت زینب کے درمیان مکالمہ بھی ہوا. اور ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے درمیان والے بیٹے تھے, علی اوسپی جنہیں کہا جاتا تھا. ان کی عمر 13 سال تھی. خیر بلوغت کی تصدیق ہوئی تو اس نے آرڈر کیا ان کو بھی قتل کر دیا جائے. ابن زیاد نے, اللہ اکبر. حضرت زینب نے اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ لیا اور ابن زیاد سے کہا ابن زیاد اگر تو انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو مجھے بھی قتل کر دے. یہ خاندان رسول کا ایک ہی چراغ بچا ہے تو اسے بھی بجھانا چاہ رہا ہے, پھر زینب کو بھی قتل کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, امام زین العابدین ذرا بھی نہ ڈرے, ذرا بھی نہ گھبرائے. کہا ٹھیک ہے, تم نے میرے بابا امام حسین کو تو قتل کر دیا ہے, میرے 5 چاچاؤں کو بھی قتل کر دیا, مجھے کرنا چاہ رہے تو کوئی نہیں, کسی شریف آدمی کو ان خواتین کے ساتھ بھیج دو. ان خواتین کو مدینہ المنورہ چھوڑ گیا. کوفہ تو اور مکان تھا, کہاں مدینہ, کہاں کوفہ کی مسافری. اور پھر اس کا دل کچھ نرم ہوا, اس نے امام زین العابدین کو قتل نہیں کیا. اور پھر حضرت زینب امام زین العابدین اور حضرت کلثوم نے اہلیان کوفہ سے خطاب کیا. امام زین العابدین نے کہا اے کوفہ والو, تم نے خطوط کے ذریعے میرے بابا امام حسین کو بلایا, تم نے خط لکھے, قاصد بھیجے, بالآخر تم نے دھوکہ کیا, تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. اہلیان کوفہ رو رہے تھے, ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی. امام زین العابدین سے کہنے لگے کہ اب آپ آگے بڑھیں, آپ جو ہے سالانی قافلہ بنے اور سلطنت کو سنبھالیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. امام زین العابدین بن امام حسین, انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھوں گا, میں دیکھ چکا ہوں ان آنکھوں کے ساتھ کہ تم نے میرے بابا امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا, کتنا دھوکہ کیا, دھوکے سے تم نے بلایا, پھر یزیدیوں کا ساتھ دیا, پھر تم نے بجائے ان کی مدد کرنے کے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیا, بالآخر ان کے سر تن سے جدا ہو گئے, اور تم نے اپنا ایمان بیچ دیا, ایمان کا سودا کر دیا. حضرت زینب نے خطاب کیا, لوگ ماتم کر رہے تھے, ماتم کا آغاز ہو چکا تھا, ماتم کر رہے تھے ان کو بلانے والے اور بلا کے دھوکہ دینے والے. حضرت زینب امام حسین کی بہن نے کہا تمہارا ماتم کرنا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, جب تک دنیا باقی ہے تم ماتم کرتے رہو گے, تم روتے رہو گے, تم ہنسو کام زیادہ رو,
تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ظالم کو ہم پہ مسلط کیا، دھوکے سے ہمیں اس سرزمین پر بلایا، پھر ہمیں بے یاروں مددگار چھوڑا، ہماری مدد کرنے کے ہمارے دشمن کی مدد کی۔ یہی خطاب حضرت کلثوم نے کیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ روتے رہو گے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھنا کہ یہ رونے اور ماتم کا آغاز ان لوگوں سے ہوا، ایک تو یزید کے گھر سے ہوا، دوسرا ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے امام حسین کو بلا کے ان کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، دھوکہ کیا، دشمن کا ساتھ دیا، بعد میں پھر روئے بھی، ماتم بھی کیا۔ اب جب یہ قافلہ دمشق جانے لگا، راستے میں ایک اور مقام آیا کہ عیسائی راہب تھا، عیسائی عالم، مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، گرجا میں رہتا تھا، گرجا میں تاجدار کائنات کے غلام، اس نے امام حسین کے سر کو یزیدی قافلے کا یزیدی جو امیر تھا اس سے کہا کہ ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا 10,000 دینار۔ 10,000 دینار لے لیے اور امام حسین کا سر ایک رات کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے خون کو صاف کیا، خوشبودار پانی میں سر کو دھلایا، خوشبو لگائی، خوبصورت مقام پہ رکھا، ساری رات زیارت کرنے لگا، ادب کرنے لگا سر حسین کا۔ صبح اللہ تعالیٰ نے اس ادب کے بدلے اس کو ایمان کی دولت دے دی، مسلمان ہو گیا۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین پر ظلم کر کے ایمان کی دولت سے معروم ہو گئے، لیکن اس مقام پر وہ عیسائی عالم جو اپنے مذہب کو چھوڑ کے سر حسین کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا، اس کا انداز بھی قابل تحسین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر کیا ہوا؟ کوفہ کی مرکزی جامع مسجد میں فتح منانے کا اعلان کیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ امام حسین کو کذاب کا، ان کے بابا کو بھی ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عفیف ان کا نام تھا، انہوں نے کہا تو کذاب ہے، امام حسین بھی سچے تھے، ان کے بابا بھی سچے تھے۔ اب اس نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے چھوڑا دیا، خیر بعد میں کسی بہانے سے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق یزید کے پاس پہنچ گیا، اور امام حسین کے بیٹے جن کی عمر مبارک 13 سال تھی، امام زین العابدین، ان کی گردن ہاتھ اور پاؤں زنجیر سے باندھ دیے گئے۔ یزید کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید نے سیاسی طور پہ مذمت کی، لیکن یہ سارا کام اس نے کروایا تھا، سارا کچھ اس نے کروایا تھا۔ اور پھر یزید کا جو خاندان ہے اس نے بھی اسلام کی شروع سے دشمنی کی، مخالفت کی۔ آپ دیکھ لیں اب تاریخ کے ان چھپے ہوئے کن کن ابواب سے ہم پردہ اٹھائیں، کس قدر اسلام کی مخالفت کی، اور آج بھی کچھ دین سے دور اندیش لوگ اس کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ غوث اعظم کا غوث اعظم نے جس فقہ کی تقلید کی، فقہ حنبلی کی، اس فقہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے یزید، امام الانبیاء کے غلاموں۔ جب یہ قافلہ قیدی بن کر، مقید ہو کے، اسیر بن کے اہل بیت کا یزید کے پاس پہنچا، وہ شاہی مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا تم رونا شروع کر دو، ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا شروع کر دو۔ اپنی بیوی سے کہا۔ 3 دن تک یزید کی عورتیں پہلے خود ہی ان پر یہ ظلم کیا، بعد میں تاکہ یہ جو سیاہ داغ لگ گیا ہے یہ داغ مٹ جائے، گھر والوں سے کہا رونا شروع کر دو، لیکن وہ کم بخت، وہ کافر یزید کیا جانتا تھا کہ یہ ایسا داغ ہے یہ پانی سے بھی نہیں مٹ سکتا، رونی سے کہاں مٹے، جو خاندان رسول پہ اس نے ظلم کیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب سر حسین اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی امام حسین کی دندان مبارک میں مارنے لگا۔ وہاں رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، اس صحابی رسول نے کہا اے بدبخت یزید، جن دندان مبارک کی تو توہین کر رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ ان دانتوں کو چوما کرتے تھے، مصطفیٰ کی وہ بوسہ گاہ تھی، مصطفیٰ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اور تو بدبخت نشے میں میو
ان دانتوں پہ چھڑی مار رہا ہے. برا اس نے چھڑی وہ ہٹا لی. جب وہ امام حسین کے دانتوں کی توہین کرنے لگا تو اس کے پاس ایک اور سفیر تھا کیسر روم کا, وہ بھی عیسائی تھا. اس نے کہا بدبخت اور بدترین ہو تم لوگ کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. اس نے کہا میں مذہباً عیسائی ہوں, ہمارے مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا کھر ہے اور آج بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اور ہر سال عزت کے ساتھ اس سواری کا جو کھر ہے اس کی لوگوں کو زیارت کروائی جاتی ہے. اور تم اتنے بدبخت اور بدنصیب اور بدترین لوگ کہ تم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا. اچھا, اسی دوران ایک شامی تھا. جب یہ قافلہ یزید کے دربار پر تھا تو شامی نے مضموم انداز میں امام حسین کی ایک اور بیٹی تھی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا, ان کی ایک بیٹی تھی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی شادی مجھ سے کر دی جائے. حضرت زینب نے اس کو ڈانٹ دیا, کہا اے شامی بدبخت اور اے یزید, تمہیں خدا نے یہ حق نہیں دیا. یزید نے کہا میں تو بادشاہ ہوں, میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں. حضرت زینب شہزادی یہ شیر خدا, انہوں نے کہا اگر تو اس مذہب کو چھوڑ دے, اس مذہب سے پھر جائیں, پھر تو ایسا کر سکتا ہے. جب تک تو اس مذہب کا نام لے رہا ہے اب تک تو ایسا کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا. برحال اس نے جس طرح آج کل سیاسی مذمتیں ہوتی ہیں, کوئی کہاں مر رہا ہے, کسی پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, تو لوگ سیاسی مذمتیں کر دیتے ہیں. وہ کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو اس نے سیاسی مذمت کی تھی, لیکن یاد رکھنا سیدہ زینب کے ساتھ اس کی گفتگو اور امام زین العابدین کے ساتھ اس کی وہ گفتگو, وہ طور طریقے, وہ سارے اس بات پہ قوی دلالت کر رہے تھے کہ یہ جو معرکہ کربلا ہوا یہ سب اس کے اشارے پر ہوا تھا. اور ان جرائم میں سب سے بڑا مجرم یزید تھا, جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور آپ کے خانوادے کو شہید کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہی بات ابن عساکر اور البدایہ والنہایہ نے بھی لکھی. اور پھر اس کے بعد وہ آگے ایک الگ منظر ہے, کس طرح کس بے بسی اور بے کسی کی حالت میں یہ لوگ سرزمین مدینہ المنورہ پہنچے. اور مدینہ المنورہ جب پہنچے وہاں پھر کیسا منظر تھا قیامت کا. تو وہ ایک بہت بڑی داستان ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناؤں گا کہ مدینہ المنورہ میں 2 مرتبہ تاجدار کائنات کے بعد قیامت جیسا منظر دیکھا گیا. ایک دفعہ جب یہ قافلہ میدان کربلا سے واپس آیا, جب گئے تھے تو قافلے کے سالار امام حسین تھے, جب گئے تھے تو علی اکبر بھی ساتھ تھے, جب مدینہ سے گئے تھے تو علی اوسط اور علی اصغر بھی ساتھ تھے, جب مدینہ سے کربلا کی جانب یہ رسول اللہ کا اسلام بچانے کے لیے گئے تھے, شیر خدا کے بیٹے عباس علمدار بھی تو ساتھ, حضرت ابو بکر بن علی, عمر بن علی, جعفر بن علی اور محمد, سارے لوگ ساتھ. لیکن اب جب واپس آ رہے ہیں خواتین اور 13 برس کے امام زین العابدین کے ساتھ, 13 سال ان کی عمر تھی, لیکن 13 برس کی عمر میں بھی تنہا مرد ہونے کے باوجود سلطنت کا رعب ان پہ اثر نہیں ہوا. انہوں نے وہاں بھی رعبدار انداز میں گفتگو کی تھی, بغیر ڈر اور بغیر خوف کے گفتگو کی تھی. اور اس مسافری بے کسی اور بے بسی اور مظلومیت کی حالت میں بھی اس وقت بھی سر کو یزید کے سامنے نہیں جھکایا تھا, سر کو یزید کے سامنے نہیں جھکایا تھا بلکہ بلند کر کے رکھا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, جب امام حسین کا سر یزید کے کہنے پر سر حسین کو پورے کوفہ میں گھمایا گیا, اعلان کیا گیا کہ یہ مجرم ہے, حالانکہ مجرم وہ تھے
جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا، تو امام حسین کے سر کے سامنے ایک بندے نے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی کہ صحابہ کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے، تو امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ تھا، آپ نے پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ لیا، اللہ کا قرآن پڑھا، کہا اس میں کوئی شک نہیں، اصحاب کہف کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے، لیکن ہم سے زیادہ عجیب نہیں، ہم سے زیادہ عجیب نہیں۔ عزیزان ملت سچ کو ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا عظیم واقعہ اس تاریخ نے، اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں۔ جس ظلم ستم اور سفاکیت اور بربریت کے ساتھ امام حسین اور ان کے 5 بھائیوں، ان کے 2 بیٹوں، ان کے بھتیجوں، ان کے بانجوں کو 22,000 کے لشکر نے، یزیدی لشکر نے شہید کیا، اور جس انداز میں پانی بند کیا گیا، آج تک تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی مشن حسین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ است حسین، دین است حسین، شاہ بھی حسین ہیں اور دین بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہیں، سردار ندار در دست یزید، سر کٹ گیا لیکن یزید کے سامنے جھکا نہیں، حق لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی صدا طاغوتی طاقتوں کے سامنے بلند کرنے والے بھی حسین ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔